یا دو طرح کی ہوتی ہے، یا زیارت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زیارت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ شے کا احاطہ کر لیتے ہیں، جیسے اس وقت آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نگاہ میرے پورے وجود کا احاطہ کر رہی ہے، میری پوری باڈی آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک زیارت ہوتی ہے جس میں رویت تو ہو جاتی ہے، دیدار تو ہو جاتا ہے، لیکن ہماری آنکھ اس شے کا احاطہ نہیں کر پاتی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک بڑی سی کاپی یا گتا لے لیجئے اور اسے آنکھ کے بالکل قریب کر لیں اس طرح، اب آپ دیکھیں گے کہ وہ گتا آپ کو نظر تو آ رہا ہے، لیکن آپ کی آنکھ اس پورے گتے یا کاپی کا احاطہ نہیں کر رہی، اس کو گھیر نہیں رہی۔ تو بس یہ گیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس رویت باری تعالی کا انکار فرما رہی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر نبی تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی اس انداز سے زیارت کی کہ نبی کریم کی نگاہوں نے پورے رب کی ذات کا احاطہ کر لیا، تو یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو صحابہ کرام دیگر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، وہ احاطے کے بغیر اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ٹکراؤ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو رویت باری تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بغیر احاطے کے کرتے ہیں، اور سیدہ عائشہ جس زیارت کا انکار کر رہی ہیں وہ ذات باری تعالیٰ کا گھیراؤ اور احاطہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ تو ٹکراؤ کہاں پر ہوا؟ اگر تو اس طرف سے ایک ہی چیز اسی چیز کا دعویٰ اور اس طرف اسی چیز کا انکار ہوتا تو باہم ٹکراؤ ہوتا، لہذا معلوم ہوا اس میں ٹکراؤ کوئی نہیں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو آیات پیش کی، انہوں نے کوئی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں بیان کیا، ابن عباس کی حدیث بیان نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اور استدلال کیا کہ یہ دو آیات بھی تو ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ ان دو آیات کے بارے میں تو سوال کیا تھا، اس سے رویت باری تعالیٰ ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن ان احادیث کریمہ کا کیا ہوگا کہ جس میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سوال کیا کہ رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اگر نفی کرنی ہوتی سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، ختم بات، بالکل واضح سی بات تھی، لیکن سرکار نے فرمایا نور انی اراہ، وہ ایک نور ہے، بے شک میں نے اس کو دیکھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اقرار خود ثابت ہے اور انکار ثابت نہیں ہے، تو پھر نبی کریم کے لیے کمال کا ثابت کرنا کمال کی نفی سے اولا ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور یہ بات ضرور بس آپ یاد رکھیے گا جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے لکھی روح المعانی، یہ مشہور تفسیر قرآن ہے، اس آیت کے تحت کہ آپ نے ادراک شے کا معنی بتایا کہ کسی بھی شے کا ادراک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس شے کی انتہا تک پہنچ جائے اور اس انداز سے اس شے کو وہ دیکھے یا پالے کہ اس کا احاطہ کر لے مکمل طور پہ، یہ شے کا ادراک ہوتا ہے، یہ شے کا علم ہوتا کہلاتا ہے۔ ادراک کو علم بھی کہتے ہیں بسا اوقات، لیکن جب ادراک کا لفظ استعمال کریں گے تو کسی شے کا اس انداز سے علم کہ آپ مکمل طور پر اس شے کی انتہا تک پہنچ جائیں اور اس شے کا مکمل طور پہ گھیراؤ یا احاطہ کر لیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اس کا کوئی بھی اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اس اعتبار سے ہوگی کہ اللہ کی ذات ہماری نگاہوں کے احاطے میں آ جائے گی۔ ذات باری تعالیٰ تو تصور میں نہیں آ سکتی ہے، نگاہوں کے احاطے میں کیسے آئے گی؟ اس لیے ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اور بہت ساری جو روایات عرض کی تھی کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی، پھر جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم اس 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے کے بارے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بس تم اسی طریقے سے اپنے رب کی زیارت کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زیارت جو ہے ایک بہت بڑا راز ہے، حقیقتاً اس کی حقیقت تک اور اس حقیقت کو الفاظ کی شکل میں بیان کرنا یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اس حقیقت کو الفاظ کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں۔ کی وجہ سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دور و نزدیک کچھ بھی ثابت نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، نزدیک ہیں۔ اگرچہ قرآن میں فإنی قریب کے الفاظ ہیں کہ بے شک میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، لیکن وہ اپنی رحمت کے اعتبار سے، اپنی توجہ کے اعتبار سے قریب مراد ہے، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جسمانیت رکھتا ہے، اور جس طرح ہمارے اطراف میں بہت سارے اجسام ہوتے ہیں، دیوار ہے، کھڑکی ہے، دروازہ ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ مجھ سے دور ہے، یہ مجھ سے قریب ہے۔
ایسا تو اللہ کی ذات پاک کو ہم گمان کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو پھر قریب سے زیارت ہوگی، متوسط درجے میں رہ کر ہوگی، دور سے ہوگی، پھر اللہ کے لیے سمت ناممکن، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں کہاں سے دیکھیں گے، کس انداز سے دیکھیں گے، تو بہرحال ایک بہت بڑا راز ہے، اور انشاءاللہ یہ راز سے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمارے لیے ضرور پردہ اٹھائے گا کہ ہم میدان محشر میں اور بروز قیامت انشاءاللہ ایمان کے ساتھ رخصت ہونے کے بعد ضرور اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سعادت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔